بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون. محترم حاضرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لے جانے کے بعد ابتدائی ایام میں اور دوسرے سال تک کی اب تک کی جو کاروائیاں بدر سے پہلے ہیں اس کا سرسری تذکرہ پچھلے 2-3 دروس میں کیا گیا کہ نئے سماج کی تشکیل ہو رہی ہے. مدینہ کے مسلمان ایک نئی حکومت کی بنیاد اور نئے سماج کا آغاز کر رہے ہیں. ایسے میں اس ابتدائی دور میں مختلف قسم کے خطرات منڈلاتے رہے. اس ضمن میں تذکرہ ہوا تھا کہ ذوالعشیرہ کے مقام پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عرب کے مکہ والوں کے ایک قافلے کے پیچھے گئے تھے جس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، اور یہ شام کی طرف جانے والا تجارتی قافلہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید، یہ 2 صحابی ہیں اور یہ دونوں آپ جانتے ہیں مہاجرین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان لوگوں کو سراغ رسانی کے کام پر لگایا تھا اور یہ معلومات لینے کے لیے کہ جو مکہ کے اطراف میں مکہ والوں کی، مدینہ کے اطراف میں راستوں پہ مکہ والوں کی جو آمد و رفت ہو رہی ہے ان کے قافلوں کی، ان کی معلومات نکالیں، اور بالخصوص ذوالعشیرہ کے مقام پر جو قافلہ ہاتھ سے بچ کر نکل گیا تھا ان کے متعلق معلومات فراہم کرنی مقصود بھی تھی. چنانچہ ان لوگوں نے حالات پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روانہ فرمایا. یہ دونوں صحابی مقام حورا تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے. جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو نہایت تیز رفتاری سے یہ دونوں مدینہ پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی کہ ابو سفیان کا یہ تجارتی قافلہ سامان تجارت سے لدا پھدا واپس آ رہا ہے اور یہاں سے گزرنے والا ہے مدینہ کے اطراف سے. اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ. اس میں 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار جس کو ہم ہندوستانی وزن کے تناظر میں کہہ سکتے ہیں. شیخ صفی الرحمان صاحب نے اس کو دیا اس کا حساب 262 کلو سونے، 262 کلو سونا کی مالیت کا ساز و سامان بار کیا ہوا تھا، لدا ہوا تھا. درا حالے کہ اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے. 40 آدمی اس کی حفاظت کے لیے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی فوج اور بڑے لشکر نہیں تھا. اہل مدینہ کے لیے یہ بڑا ضروری موقع تھا، جبکہ اہل مکہ کے لیے اس مال فراواں سے محرومی بڑی زبردست فوجی، سیاسی، اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے. میں نے اس سے پہلے کے دروس میں اس بات کی بطور خاص وضاحت کی ہے کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان ہے، اسے کچھ لوگ اس تناظر میں
سیاق و سباق اور پس منظر سے کاٹ کر بیان کرتے ہیں کہ آپ یا آپ کے صحابہ گویا صرف لوٹ مار کے لیے گئے تھے، اسی لیے اس قافلے کو لوٹنے کا لفظ لوگوں نے، بعض سیرت نگاروں نے اختیار کیا۔ میرے نزدیک اسے لوٹ کہنا انتہائی غلط ہے، اور قافلے کی لوٹ مار کے لیے آپ بالکل تشریف نہیں لے گئے تھے۔ آپ پس منظر کو سامنے رکھیے کہ مکہ والوں نے مسلمان ہونے والے اپنے درمیان کے مسلمانوں کو کتنا مجبور کیا، کتنے ظلم ڈھائے، ان کو مکہ میں رہنے کے لائق نہیں چھوڑا، ان کے مال و اسباب کو چھین کر، اس سے محروم کر کے، رشتہ داروں سے دور ہونے پر مجبور کیا، ہجرت کرنے پر انہیں مجبور کیا کہ آپ نے ہمارے باپ دادا کا یا پرانا مذہب چھوڑا کیسے؟ اسلام قبول کرنے کی یہ سزا دی کہ ان کو مختلف قسم کے مظالم کا شکار بنایا، اور پھر جب وہ ہجرت کر کے چلے گئے تو اکثر مہاجرین جن کے مکہ میں اسباب تھے، مال تھے یا گھر تھے، ان مکہ والوں نے ان پر قبضہ بھی کر لیا، یعنی مسلمانوں سے ان کی اپنی پراپرٹیز چھینی تھی، ان کو وطن سے بے وطن، گھر سے بے گھر کیا تھا، گھر سے نکالا تھا، ستایا تھا، اور اتنا کرنے کے باوجود اب مزید ان پر حملہ کرنے کے لیے دھمکیاں دے رہے تھے کہ آپ کے گھر میں گھس کو آپ کو قتل کر دیں گے، آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ ان کے خطوط اور ان کے پیغامات مل رہے تھے، اور اطراف میں جو ہے شبخو مارا جا رہا تھا، مسلمانوں کو ستانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے حالات میں مسلمان اہل مکہ سے حالت جنگ میں تھے، اور حالت جنگ میں صرف مقابلہ کر کے، حملہ کر کے دشمن کو کمزور نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے ان راستوں پر بھی نظر رکھی جاتی ہے جس کے ذریعے سے اس کو پاور، طاقت اور قوت ملتی ہے، دولت ملتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے، میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ جن ممالک کو کمزور کرنا ہوتا ہے ان پر معاشی پابندیاں عائد کی جاتی ہے۔ ابھی اقوام متحدہ یا عالم اسلام میں دیکھیے، جس ملک کو کمزور کرنا ہوتا ہے اس کو الگ تلگ چھوڑ دیا جاتا ہے، معاشی بائیکاٹ، اس کے سامان کو خریدا نہیں جائے گا، بیچا نہیں جائے گا۔ روس اور یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تو رشیا پر جو ہے پابندی لگا دی گئی کہ دنیا کے لوگ اس کے مال کو خریدیں گے نہیں، اس سے بزنس کریں گے نہیں۔ ہندوستان کو اسی پس منظر میں 30% کم دام میں رشیا جو ہے تیل دینے لگا۔ یہ ابھی تازہ واقعہ ہے، اور اسی کو ٹرمپ نے جو ہے ہمارے وزیر اعظم سے سوال کیا کہ جب ہم نے پابندی لگائی تھی تو آپ نے لیا کیوں، وغیرہ وغیرہ۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کسی سے جب جنگ ہو رہی ہے یوکرین اور رشیا میں، تو عالمی طاقتوں نے وہ ان کی کیا اسٹریٹجی، حکمت عملی ہے، چال ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس سے قطع نظر یہ ایک حصہ ہے کسی ملک کو مجبور کرنے کا کہ وہ جنگ سے باز آ جائے، اپنی شرارتوں سے رک جائے، یا اس کو کمزور کیا جائے مقابلے میں۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رشیا پر، اس سے پہلے ایران پر، اور پھر ایسے کئی مسلم ملکوں پر اور دوسرے لوگوں پر اس طرح کی پابندیاں عائد ہوتی رہی ہیں، آج بھی ہوتی ہیں۔ اسے خلاف قاعدہ نہیں مانا جاتا۔ اب اگر اس زمانے کے اعتبار سے دیکھیے تو کوئی طاقت جو ہے جو ظلم کر رہی ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے ایک بڑا طریقہ یہ ہے کہ اس کو معاشی طور سے ضرب پہنچائی جائے، ہاں، تاکہ یہاں مضبوطی ملے۔ اب مسلمانوں کا جہاں اتنا سارا نقصان ہوا تھا، وہ یہ کمزوری بھی تھی، معاشی طور سے بھی کمزور تھے۔ میں نے پہلے دروس میں بتایا کہ مہاجر تو ٹوٹے پھوٹے پہنچے تھے مکہ سے مدینہ، انصار بھی کچھ مالی اعتبار سے، مادی اعتبار سے بہت مضبوط نہیں تھے۔ ہاں، ایسے میں اس تناظر میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلان کیا، لیکن آپ نے کسی پر روانگی کے لیے زور نہیں دیا، ضروری قرار نہیں دیا کہ سب کو، جتنے مسلمان ہیں ان کو سب کو قافلے کے لیے نکلنا ہے، بلکہ اسے محض لوگوں کی رغبت اور ان کی دلچسپی پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس اعلان کے وقت یہ توقع نہیں تھی کہ قافلے کی بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں ایک نہایت پرزور ٹکر ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ ہی میں رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر گزشتہ عام فوجی مہمات سے مختلف نہ ہوگا، جیسے بہت سارے کئی سریے، اس سے پہلے 8 سرایا کا میں نے ذکر کیا، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں گئی کچھ مہم پر، ہلکی پھلکی معمولی کچھ باتیں ہوئی، کوئی مٹ بھیڑ اور مقابلہ آرائی نہیں ہوئی۔ تو عام طور سے صحابہ کرام نے سمجھا کہ جس طرح مختلف قافلوں کے پیچھے سرایا جاتے رہے ہیں، یہ والی مہم بھی اسی قبیل کی ہوگی۔ کسی کو یہ توقع، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے بیان سے، آپ کے فرامین سے،
آپ کے آگے کے واقعات سے بالکل صاف معلوم ہوتا ہے اور واضح ہے، ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا اندازہ اور علم نہیں تھا کہ یہاں سے جب ہم نکل رہے ہیں ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے تعاقب میں، لیکن وہ بچ جائے گا اور ہمیں قریش کے بڑے لشکر سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں آگے چل کر کئی رکوعات کے بعد فرمایا وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم آپس میں عہد و پیمان کرتے کہ فلاں دن فلاں جگہ یا فلاں میدان میں اکٹھا ہونا ہے، بدر میں فلاں تاریخ کو تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں، مقابلہ ہوگا، اگر اس طرح کا کچھ تم فیصلہ کرتے، وقت کے تعین کرتے اور کوئی ڈیٹ وغیرہ طے کرتے میعاد، تو تمہارا اختلاف ہو جاتا۔ ہاں، لیکن اللہ رب العالمین نے وہ کام کر دیا جو کسی نے سوچا نہیں تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کا جو ہے اس کی مشیت تھی جو ہو کر رہنی تھی اور ہوئی بھی۔ چنانچہ مدینہ سے جو لوگ نکلے تمام لوگوں کو لازم قرار نہیں دیا گیا، اور اسی لیے اس غزوے میں شریک نہیں ہونے والے جو صحابہ شریک نہیں ہوئے ان پر نکیر نہیں کی گئی، ان پر اعتراض نہیں کیا گیا کہ آپ نے کیوں شرکت نہیں کی۔ اب یہاں سے اسلامی لشکر آگے بڑھنا شروع ہو رہا ہے۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے اس غزوے کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی آمد اور شروعات سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے سے لے کر اب تک، یعنی یہ 2 ہجری رمضان المبارک کا واقعہ بن رہا ہے، ہاں 17 رمضان 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا، اس سے چند دنوں پہلے یہ مدینہ سے خروج ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ادھر سے ابو سفیان آ رہے ہیں۔ ہاں، یہ کیسے نازک مرحلے میں ہے، ہم نے پس منظر میں پڑھا کہ یہودی دل میں عداوت رکھتے ہیں، ابھی سامنے ٹھیک ٹھاک ہے۔ منافقین جو اوس و خزرج کے مشرکین تھے وہ مدینہ میں رہتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف موقع کی تلاش میں تھے۔ اطراف کے وہ قبائل جو مشرک تھے، قزاقی ان کا پیشہ تھا، وہ بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت کو یہاں قرار ملے، استحکام ملے، ورنہ ہمارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ ان سب کے اوپر مکہ کے کفار جو اس وقت بڑی طاقت تھی اور علاقے میں ان کی دھاک بھی تھی اور ان کی عزت بھی تھی، وہ خار کھائے بیٹھے تھے، پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ ان کی عصبیت، ان کی انانیت مسلمانوں کے خلاف روز بروز شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی، اور سریہ نخلہ جس کا کل کے درس میں ہم نے تذکرہ کیا، اس میں ابن حضرمی کی جو موت ہوئی، اور مسلمان مکہ سے قریب آ کر وادی نخلہ میں جو ان کے قافلے پر نظر رکھتے ہوئے ایک آدمی کو قتل کیا، 2 کو قیدی بنایا اور سامان لے کے چلے گئے قافلے کا، اس چیز نے ان کو اور زیادہ غیظ و غضب کا شکار بنا دیا۔ تو اب وہ موقع کی تلاش میں تھے کہ کبھی جیسے ہی موقع ملے ہم مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیں گے، ان کا خاتمہ کر دیں گے، اور یہ روز کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کے خیالات چل رہے تھے۔ ایسے میں یہ معاملہ پیش آ رہا ہے، ہاں، اور یہ معرکہ مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان پہلا سنجیدہ باقاعدہ مقابلہ ہے۔ اس سے پہلے کی جو بھی باتیں تھی وہ مٹبھیڑ ہلکی پھلکی تھی۔ مدینہ آنے سے پہلے یا مقابلہ آرائی سے پہلے مسلمانوں کو جنگ اور جہاد کی اجازت بھی نہیں تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مہینے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیتیں نازل فرمائی جس میں جنگ کا حکم دیا گیا، خاص طور سے ان لوگوں سے جو آپ پر حملہ کرتے ہیں، تو کہا گیا کہ جو آپ پر حملہ کرے آپ بھی اس کے جو حملے کا جواب حملے سے دیجئے، لیکن حد سے آگے نہ بڑھیے۔ یعنی دفاع کا دنیا میں ہر شخص کو پورا حق ہے، دنیا کا ہر قانون مانتا ہے، وہ دفاع بھی تھا، اور پھر اپنی حفاظت کے لیے اقدام کرنا بھی ہر ملک میں مانا جاتا ہے کہ کوئی ہم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس سے پہلے ہم تیار رہیں اور اپنی حفاظت کے لیے اپنے فوجی دستے تیار رکھ کے ان کو جو ہے بالکل مستعد رکھیں، ہتھیار بند رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی حکم دیا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ تم دشمنوں کے لیے جتنی تمہاری استطاعت ہے اس کے مطابق قوت اور گھوڑے وغیرہ کو تیار رکھو، مسلح رکھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قوت سے مراد رمیہ ہے، تیر اندازی ہے۔ بہرحال یہ معرکہ ایسے میں پیش آ رہا ہے، اور مسلمان ایک طریقے سے بڑی قسم کرسی میں ہے۔ مدینہ سے جو نکل رہے ہیں ان کی تعداد کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ مکہ سے جو نکلنے والے ہیں وہ 1300 نکلتے ہیں، بعد میں 300 کم ہو کے 1000 بن جاتے ہیں۔ یہ معرکہ ہوتا ہے، ہاں، پورے پس منظر کو سامنے رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو سامنے رکھیے کہ بدر میں مٹبھیڑ ہونے سے پہلے رات میں جب آپ دعا کرتے ہیں تو اس دعا میں آپ کے الفاظ ہوتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا،
کہ اے اللہ اگر یہ جماعت آج ہلاک ہو جائے تو زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ آپ نے یہ کیوں کہا؟ دل میں خیال آ سکتا ہے کہ بھائی دوسرے لوگ تو عبادت کرنے کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جملہ سمجھنے کے لیے اس پس منظر کو سامنے رکھیے جو 2-3 دن سے میں نے بیان کرنے کی کوشش کی اور ابھی پھر مختصر میں اس کا اشارہ کیا کہ اگر بدر میں مسلمانوں کی شکست ہو جاتی تو سوچئے کیا ہوتا۔ مکہ کا یہ لشکر مدینہ میں بھی گھس کر اینٹ شیٹ بجا دیتا۔ ہاں، مسلمان پہلے ہی سے کمزور تھے، دبے کچلے تھے، مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیے گئے تھے۔ اب اگر شکست ہو جاتی تو مسلمانوں کے تعلق سے یہ عام ہو جاتا کہ ان کی کوئی طاقت قوت شوکت ہے ہی نہیں، اللہ کی طرف سے ان کو کوئی مدد حاصل ہے ہی نہیں۔ چنانچہ نئے لوگ مسلمان ہونے کی ہمت نہیں کرتے، پرانے لوگ قائم رہ نہیں پاتے، اور ارد گرد کے لوگ کوئی مسلمانوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ منافقین اور عبداللہ بن ابی بن سلول کا ٹولہ مدینہ میں مسلمانوں کو کھدیڑنے کی کوشش کرتا، اطراف کے لوگ بھی عزت نہیں کرتے، مشرکین بھی جو ان کا قلع کما کر دیتے، اور نئے قبائل جو ہے ہمت نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ نکلتا جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اس نازک مرحلے پر کو دیکھیے، مسلمانوں کی پوزیشن دیکھیے، اسی بنیاد پر ایسے ماحول میں جن لوگوں نے سب کچھ قربان کر دینے اور حق کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دینے کے لیے بدر میں جو ہے جان کی بازیاں لگائیں، اللہ رب العالمین نے ان کا مقام کیا بنایا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث ہے بخاری میں، اس میں آخر میں جب ان کے خط کا معاملہ تھا، پکڑا گیا، مشرکین کو ایک راز کی اطلاع دینے کی کوشش کی انہوں نے، اور اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے خبر دی، وہ واپس آئے، خط پکڑا گیا، اور پھر جب خط کھولا گیا تو انہوں نے کہا، ان کو بلا کے پوچھا کہ کیا تم نے لکھا ہے؟ کہا ہاں میں نے لکھا ہے، لیکن اللہ کے رسول میرے لیے جلدی نہ کیجیے، میں نے یہ خط اس لیے مشرکین مکہ کو لکھا تھا، آپ کا راز بتایا کہ میرے بیوی بچے مکہ والوں کے بیچ میں ہیں اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، تو میں نے سوچا ایک احسان کر دوں، اس کے بدلے میں میرے بیوی بچے بچ جائیں۔ میں مرتد نہیں ہوا، مسلمانوں کے خلاف نہیں۔ یہ فتح مکہ کا ارادہ کرتے تھے، آپ نے مکہ پر حملہ کرنے والے یہ خبر وہ دے رہے تھے، یعنی مکہ والوں کو سبق سکھانے والے ہیں جو ان لوگوں نے وعدہ خلافی کی تھی۔ تب حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، اس نے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا اس میں اہل بدر کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے اس جنگ میں شریک ہونے والوں کی۔ کہا دعہو یا عمر اسے چھوڑ دو، ہاں وما یدرک انہ قد شہد بدرا، یہ وہ شخص ہے ان لوگوں میں شامل ہے جو بدر میں شریک تھے۔ وما یدریک یا عمر لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا علی ما شئتم فقد غفرت لکم۔ اور عمر تمہیں کیا پتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جھانک کر دیکھا اور ان سے کہا کہ تم اب جو چاہو کرو، میں نے تمہاری بخشش کر دی۔ تو بدر والوں کا یہ مقام ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ بدر والوں نے یہ سن کر گناہ اور غلطیاں کی۔ یہ عمل بھی جو انہوں نے کیا تھا ایک وجہ سے کیا تھا، غلطی ہو گئی، بشری تقاضے سے توبہ کر لی، اور حضرت یہ کوئی خیانت کا معاملہ جان بوجھ کر انہوں نے غداری والا معاملہ عقیدے اور دل کی بنیاد پر نہیں کیا تھا۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں، میرا خیال ہے بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا کہ ما تعدون اہل بدر فیکم، اے اللہ کے رسول آپ اپنے درمیان جو لوگ ہیں اہل بدر میں جو شریک ہونے والے ہیں جنگ بدر میں، ان کے بارے میں ان کو آپ لوگ کیا شمار کرتے ہیں، ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ افضل المسلمین، مسلمانوں میں سب سے افضل لوگ، سب سے بہتر فضیلت والے لوگ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جیسے تم مسلمانوں میں اہل بدر کو سب سے فضل والا مانتے ہو، ایسے ہی فرشتوں میں ان فرشتوں کو جو بدر میں شریک ہوئے اللہ کے حکم سے، ان کو فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے مانا جاتا ہے۔ میں نے یہ جو اس مرحلے پر ابھی بات شروعات نہیں کی، جنگ کے پس منظر اور ابتدا کے معاملات بتا رہا ہوں، یہ جو پس منظر میں نے بتایا اور یہ جو فضیلت بتائی، اس کا مقصد ہے کہ آپ کو ہم کو اس غزوے کی اہمیت کا احساس ہو کہ اس میں شریک ہونے والوں کا کیا مقام ہے، کیوں ہے۔ اس نازک مرحلے کو سامنے رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے نکل کر تیار ہو کر نکلے تو اب اس پہلے فوج کی تعداد اور اس کی حیثیت کو دیکھیے کہ آپ کے ہمراہ کچھ اوپر 300 افراد تھے، یعنی 313 یا 314 یا 317۔ جنگ لڑتے لڑتے کچھ لوگ واپس آئے، کچھ لوگ ادھر ادھر گئے، کام میں مصروف ہوئے، تو عام طور سے 313 بچے، جن میں سے 82 یا 83 یا 86 مہاجر تھے۔ 313 315 17 جو بھی تھے،
ہاں ان میں سے صرف 83 یا 86 جو ہیں، 82 83 یا 86 الگ الگ روایتیں ہیں، مہاجر تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے، بقیہ سارے کے سارے انصار تھے۔ انصار میں بھی 61 افراد قبیلہ اوس کے تھے اور 170 قبیلہ خزرج سے، یعنی قبیلہ خزرج کے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا نہ مکمل تیاری، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ مدینہ سے جب نکلے تھے تو کسی کو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا، گمان نہیں تھا کہ ہمارا مقابلہ بڑے لشکر اور فوج سے ہونے والا ہے۔ چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، 2 گھوڑے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے، مطلب وہ حضرت زبیر بن عوام، حضرت اسما کے شوہر، حمزلف بھی ہیں اللہ کے رسول کے، اور دوسری رشتہ داری بھی، پھوپھی کے بیٹے بھی ہیں حضرت زبیر کے پاس، اور دوسرے حواری رسول کہا جاتا ہے، دوسرے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کے پاس صرف گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ 70 اونٹ میں چلتے ہوئے جب لمبا چلنا ہوتا تھا تو باری باری ایک اونٹ پر 3 لوگوں کو مقرر کیا گیا، ہاں یعنی 3 لوگ ایک اونٹ میں مشترک ہیں، کچھ دور ایک آدمی چلے گا، پھر کچھ دور دوسرا، پھر کچھ دور تیسرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی اور حضرت مرثد ابن ابی مرثد غنوی، یہ دو صحابی ایک اونٹ میں مشترک تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو دیگر لوگوں کے برابر رکھا۔ دیکھیے یہ قیادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی منصفانہ تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ وی آئی پیز اور وی آئی پیز کا ٹریٹمنٹ الگ اور عام لوگوں کا الگ، جیسا کہ حکومتوں میں، اداروں میں اور بہت ساری جگہوں پہ آج بھی ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرک تھے اور آپ بھی باری باری سوار ہوتے تھے اونٹ پر۔ حضرت علی اور حضرت مرثد نے کئی مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا، ہماری باری بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ اونٹ پر سوار رہیے، ہم پیدل چلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کہا جیسے تم لوگوں کو اجر کی خواہش ہے، میں بھی اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہوں، اور جیسے تم لوگوں کو تھکن یا ضرورت اور مشقت ہوتی ہے، مجھے جیسے ہوتی ہے ویسے تم لوگوں کو بھی ہوتی ہے، لہٰذا جو نظام ہے اسی کو اختیار کیا جائے گا۔ ہاں مدینہ کا انتظام، جب آپ مکہ سے مدینہ سے نکلتے تھے، حاکم کا ایک طریقہ ہوتا ہے کسی بھی حکومت کا، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طریقہ اختیار کیا۔ جب بھی آپ مدینہ سے باہر کسی مہم یا سفر پر تشریف لے جاتے تو مدینہ میں اپنے جگہ کسی کو نائب اور قائم مقام مقرر کرتے کہ نماز اور امامت کے معاملات یہاں فلاں انجام دیں گے۔ چنانچہ آپ جب بدر کے لیے اس کے لیے نکلے ابو سفیان کے قافلے کے لیے، تو پہلے آپ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو امام مقرر کیا کہ یہ امامت کریں گے اور معاملات دیکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ نابینا صحابی تھے، ہاں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی والی جو آیت ہے، ہاں تو انہی سے متعلق تناظر میں نازل ہوئی تھی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ تک پہنچے، جہاں حضرت طلحہ وغیرہ نے جہاں سے خبر لا کے واپس بیان کی تھی، مقام روحہ تک پہنچے تو آپ نے حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا۔ کہا کہ ان کو اب منتظم بنایا جاتا ہے، یہ دیکھ بھال کریں گے، امامت کریں گے۔ لشکر کی تنظیم یعنی اس کی ترتیب اس طرح کی گئی کہ ایک جیش فوج کو کہتے ہیں، جیش کا ایک ٹکڑا، فوج کا ایک ٹکڑا، ایک جیش مہاجرین کا بنایا گیا اور ایک انصار کا، ایک فوج مہاجرین کی اور ایک انصار کی۔ مہاجرین کا علم جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ انصار کے سرداروں میں سے ایک بڑے سردار تھے۔ ہاں میمنہ کے افسر حضرت زبیر بن عوام، میمنہ فوج کے داہنے حصے کو کہتے ہیں، اور میسرہ جو بایاں حصہ ہے، یسر اور یمین اور یسر کہتے ہیں نا، دایاں اور بایاں، تو میمنہ میں حضرت زبیر بن عوام اور میسرہ میں حضرت مقداد، کیونکہ یہی دونوں گھوڑ سوار تھے، ان کے پاس گھوڑے تھے ان دونوں کے پاس۔ ہاں ساقہ بیچ کے حصے کو، فوج کے بیچ کے حصے کو کہتے ہیں، میں حضرت قیس بن ابی صعصہ کے حوالے کی گئی، اور شپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترتیب ابتدائی طور پر دیکھیے، یہ صرف زمانے کے اعتبار سے نہیں تھی، اس میں کئی چیزیں نئی اختیار کی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملیاں آپ آگے جب پڑھیں گے، غزوات نبوی ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کے طریقہ کار صرف مقابلہ آرائی کی اہمیت نہیں ہے، حکمت عملی، نفسیاتی جنگ، سرد جنگ کے حکمت و عملیت کا اختیار کرنا، اور کون سی ایسی تدابیر ہیں جس سے دشمن کو
حملہ اور مقابلہ کرنے سے پہلے ان کو ذہنی نفسیاتی طور سے ہی چوٹ پہنچا کے کمزور کیا جائے. ایسی بہت سی چیزیں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ ترتیب اور انتظامی امور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آج کے موجودہ دور کے پڑھے لکھے بڑی بڑی ڈگریاں اور تجربات کرنے والے سپہ سالار جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ 1400 سال پہلے ایک ایسی شخصیت کہ اس سے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تعلیمی ڈگری بھی نہیں تھی اور کوئی جنگی تجربات بھی حاصل نہیں تھے، لیکن آپ کی جنگوں کا معاملہ سب سے اونچا ہے، اور یہ آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں ہے. ہاں، آپ نے جو مثالیں بیان کی، آپ نے جو تعلیمات دی، کسی ایک فن کی تعلیم کو اس فن کا ماہر آج جب پڑھتا ہے تو سوچتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی فن کے ماہر رہے ہوں گے، لیکن جب معلوم ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے تو پڑھا ہی نہیں تھا تو حیرت میں پڑتا ہے. اور اسی بنیاد پر یورپ اور امریکہ کے بہت سارے ماہرین فن مختلف فنون کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام میں داخل ہوئے. کسی موقع پر اس کے واقعات ہم پڑھیں گے. اسی طرح اب جب یہ سب ترتیب دے دی گئی، آپ حالات دیکھ رہے ہیں، تعداد دیکھ رہے ہیں. بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نامکمل لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو مدینے کے دہانے سے نکل کر مکہ جانے والی شاہراہ عام پر چلتے ہوئے بیر روحہ تک تشریف لے گئے. اس کے بعد یہ اس کتاب میں آپ کے مختلف مقامات دیے کہ وہاں سے یہاں گزرے، یہاں سے یہاں گزرے. ہاں، پھر مختلف مقامات سے اتر کے راستے تبدیل کرتے ہوئے، ہاں، منزل مقصود بدر تھی اور الگ الگ راستے سے گھوم پھر کر آپ پہنچے. میں ان سب چیزوں کا نام نہ لیتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ ایک طرف آپ ایسا کر رہے تھے، ہاں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہاں سے یعنی آپ جب ایک وادی صفرا میں کے قریب جب پہنچے تو وہاں سے قبیلہ جوہینہ کے 2 آدمیوں کو، یعنی بسیس بن عمرو اور عدی بن ابی زغبہ، یہ قبیلہ جوہینہ اس سے پہلے میں نے سرسری ذکر کیا تھا، مجھے اندازہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ چیزیں دھیان میں نہیں رکھتے ہیں. مکہ سے مدینہ سے جہاں آپ تھے 45-50 میل کے فاصلے پر قبیلہ جوہینہ مشرکین کا ایک بڑا قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی گویا معاہدہ کر لیا تھا، یہ جو سریہ جاتے تھے. اور اسی قبیلے کے یہ 2 صحابی تھے، ہاں، ایک بسیس بن عمرو اور عدی بن ابی زغبہ. ان کو آگے بھیجا کہ ہم تو پیچھے سے چل رہے ہیں، ہمارا لشکر، آپ آگے بڑھ کے ابو سفیان کا جو قافلہ جس کے پیچھے اور تعاقب میں ہم آئے ہیں اس کے بارے میں ٹھیک خبر ہمیں حاصل کر کے پہنچائیے. ہاں، اور حالات کا پتہ لگانے کے لیے انہیں بدر روانہ کیا. اب جب یہ صورتحال ہوئی تو دوسری طرف ابو سفیان کا جو قافلہ آ رہا تھا، ابو سفیان بھی اس وقت کافر تھے، کافروں کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے اور اس قافلے کے بھی سردار تھے، تو گویا اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی تھی. انہیں خطرے کی بو محسوس ہوتی تھی، پہلے ہی سے مسلمانوں سے تناؤ اور کشمکش والا معاملہ چل ہی رہا تھا. اب واپسی پہ بھی انہیں احساس تھا کہ یقیناً مدینہ کے راستے سے جب ہم گزریں گے تو ہمارے لیے خطرہ ہو سکتا ہے. تو قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس کا نگہبان تھا حد درجہ محتاط تھا. اسے معلوم تھا کہ مکے کا راستہ خطروں سے پر ہے، اس لیے وہ یہ الرحیق المختوم کی عبارت پڑھ رہا ہوں، اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگاتا رہتا تھا اور جن قافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کیفیت دریافت کرتا رہتا تھا. آنے جانے والوں سے پوچھتا تھا کہ راستے میں کچھ آپ نے دیکھا کیا، کوئی لشکر، کوئی فوج، کوئی خطرہ. ہاں، چنانچہ اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قافلے پر حملے کی دعوت دے دی ہے آپ نے. ہاں، لہٰذا اس نے فوراً زمزم ذات سے زمزم بن عمرو غفاری کو اجرت دے کر اس کو کچھ پیسہ دیا اور کہا کہ تیز رفتاری سے مکہ پہنچ کے ہمارے شہر کے لوگوں کو اس کی خبر دی جائے. چنانچہ اس اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش میں نفیر عام کی صدا لگائے، چیخے چلائے اور بتائے کہ دیکھیے آپ کا قافلہ خطرے میں ہے، مسلمان اسے گھیرنے والے ہیں. زمزم نہایت تیز رفتاری سے مکہ آیا اور عرب کے دستور کے مطابق اس وقت کسی کو خطرے سے آگاہ کرنا ہوتا تھا تو اپنی سواری کے کجاوے کو پلٹ دیا جاتا تھا، اس کے منہ کو چیرا جاتا تھا اور کپڑے پھاڑ کر چیخ چلا کر خطرے سے آگاہ کیا جاتا تھا. زمزم بن عمرو نے یہی کیا، اونٹ کی جو چپری ہے اس کو پلٹا، کجاوا کا الٹا، اپنا کپڑا قمیص کرتا پھاڑا اور اسی اونٹ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو چلا کر کہا کہ اے قریش کی جماعت، اے قریش کے لوگوں، قافلہ العیر، ہاں، تمہارا قافلہ خطرے میں ہے. تمہارا مال جو ابو سفیان کے ساتھ آ رہا ہے اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہنا چاہیے، محمد اور اس کے ساتھی دھاوا بولنے جا رہے ہیں، اسے گھیر رہے ہیں. مجھے یقین نہیں ہے کہ تم اسے پا سکو گے، مدد کرو، مدد. اس طرح سے چیخا چلایا، پکارا. حالات پہلے سے
گرم تھے ہی۔ ابن حضرمی کے واقعے کے بعد مکہ والوں کا جوش غصہ بہت شدید ہو چکا تھا، چنانچہ جیسے ہی یہ پیغام اور یہ چیخ پکار انہوں نے سنی تو ان پر ایک بجلی گری۔ یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے، کہنے لگے کہ محمد اور اس کے ساتھی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضرمی کے قافلے جیسا ہے، اسے لوٹ لیں گے، اس کا کام تمام کر دیں گے؟ نہیں، اللہ کی قسم انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ کی قسم یہ بھی کھاتے تھے، ہاں اللہ کو مانتے تھے لیکن شرک بھی کرتے تھے، تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ سارے مکے میں دو ہی طرح کے لوگ تھے۔ اب جب یہ اعلان ہو گیا تو مکہ میں ایک ہلچل بھگدڑ مچی۔ اب جتنے لوگ تھے اس میں دو ہی قسم کے تھے، یا تو خود مسلمانوں کی سرکوبی کا ارادہ کر کے جنگ کے لیے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے کہ میں خود جاؤں گا اس فوج میں، یا جو نہیں جا پا رہا تھا اس نے اپنی جگہ کسی اور کو کہ میں تمہیں پیسہ دیتا ہوں، میں نہیں جا سکتا تو میری جگہ تم چلے جاؤ۔ تو یا تو خود جانے کی تیاری کوئی کر رہا تھا مشرک، یا اپنی جگہ کسی کو بھیج رہا تھا۔ مکہ کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے، بڑے خاندانی لوگ تھے، تقریباً تمام کے تمام اس میں شریک ہوئے، اور صرف ابو لہب تھا، تبت یدا ابی لہب وتب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا، صرف ابو لہب اکیلا تھا جس نے اپنے ایک مقروض آدمی سے کہا کہ میں نہیں جا سکتا، آپ جائیے، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے دوسری رسوا کن موت مقدر کر رکھی تھی۔ ہاں، اور باقی سارے سردار جو ہے وہ انہوں نے کمر کس لی جانے کے لیے۔ اور آپ کو یاد نہ ہو تو یاد دلاؤں کہ مکہ میں یہ مکہ والے جب ستاتے تھے تو ایک موقع ایسا بھی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیت اللہ میں عبادت کرتے تھے تب بھی یہ لوگ کبھی آوازیں کسنا، کبھی جسمانی اذیت دینا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عقبہ بن ابو معیط نے آپ کے گلے کا میں جو چادر تھی اس کو اس طرح کھینچا کہ آپ کے نسیں تن گئی، سانس اکھڑنے لگی، آپ عبادت میں تھے، ایسی حالت میں آپ کی چادر کو کھینچا، اور اللہ حضرت بکر، یہ بخاری میں ہے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے دھکا دیا، انہیں ہٹایا اور کہا اتریدون ان تقتلوا رجلا یقول ربی اللہ، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ ہاں، یہ موقع تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ جب سجدے میں تھے تو اوجھ ڈالی گئی، اور اس موقع پر، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے چکر لگانے کے موقع پر جب بھی آپ طواف کرتے تھے اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے آپ کا مذاق اڑاتے تھے، تو ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام لے لے کر بد دعا دے دی۔ جتنے سرداران وہاں بیٹھے تھے، ہاں، ان بد دعا سے سب ٹھٹر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بھی مخالفت کرتے ہوں، یہ خاص نوٹ کیجئے یہ پوائنٹ، مکہ کے کفار آپ کی باتوں پر یقین رکھتے تھے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ہوگا، تو ڈر گئے۔ ایک تو حرم میں بات بد دعا دی، یہ دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ہاں، یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اس کے ایک نہیں دسیوں مثالیں ہیں۔ ابو لہب کے بیٹے نے جب آپ پر تھوکا تھا، تھوکنے کی کوشش کی، تھوک آپ کے چہرے مبارک پر نہیں گیا لیکن آپ کا کرتا پھاڑا، تھوکا، بے عزتی کی، تو آپ نے اس کو بد دعا دی تھی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے۔ تو وہ بھی دہشت زدہ ہوا، ظاہر نہ کیا ہو۔ پھر اس کے بعد وہ شام ہی کے سفر پہ گیا، اور سفر سے لوٹتے ہوئے شام کا وقت جب ہوا، ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا کہ ہم یہاں آج قیام کریں گے، رکیں گے، آرام کریں گے، تو شام کے وقت اس نے دور سے ایک شیر کو گزرتے ہوئے دیکھا۔ اس شیر کو دیکھا تو ابو لہب کا بیٹا خود ہی کہتا ہے کہ محمد نے، اس کا جملہ سنیے، کہ محمد نے مکہ میں رہتے ہوئے مجھے مار ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس کو کیا کہنا تھا؟ لوگوں نے کہا کہ کیوں ایسی بات کہہ رہے ہو؟ کہا انہوں نے بد دعا جو دی تھی نا، میں بچوں گا نہیں۔ مخالف ہے، دشمنی رکھتا ہے، ستا رہا ہے، بے عزتی کیا، لیکن اسے یہ یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا دی ہے وہ پوری ہوگی۔ تو اس کے اس خطرے اور ڈر کے باوجود، ڈر کی وجہ سے سارے قافلے کو لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں۔ پورے قافلے کا سامان چاروں طرف بکھیرا، قافلے والے سارے گھیر کے سوئے، سب کے بیچ میں ابو لہب کے اس بیٹے کو سلایا گیا، لیکن رات میں اسی شیر نے حملہ کیا، سب کو پھلانگا اور ابو لہب کے بیٹے کو اٹھا کر اسے پھاڑ دیا۔ اللہ کے رسول، کتا، یہ کتا جو کہا آپ نے، کلاب کلب، یہ نسل سے اسی کے ہے، پھاڑ کھانے والے جانور۔ ہاں،
اسی لیے حرم میں کہا گیا کلب عقور کٹکھانا کتا ملے تو اسے حرم میں بھی مار سکتے ہیں، تو اس کے معنی میں اہل علم نے کہا کہ شیر، چیتا، کوئی بھی درندہ حرم میں ملے مارا جائے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح مقداد کا ابی بن خلف کا ایک واقعہ ہے، وہ غزوہ احد میں آئے گا، اس کو بھی اللہ کے رسول نے مکہ میں بد دعا دی تھی، اور احد میں چھوٹی سی تیر ماری تو وہ خوب چیخ چیخ کر درد کا اظہار کر رہا تھا۔ تو اب مکہ والوں نے دیکھ کر کہا کہ اتنے زخم پہ تو ہمارے بچوں کو اتنا بڑا زخم لگتا ہے تو کھیلتے رہتے ہیں اور تم چیخ رہے ہو۔ کہا اللہ کی قسم، محمد نے مجھے بد دعا دی تھی نا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ مجھے اس وقت جو تکلیف ہو رہی ہے اگر تم سب میں بانٹ دی جائے تو تم سب میری طرح چیخو گے، چلاؤ گے۔ بہرحال اسی میں اس کی موت ہوئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے مخالفت، دشمنی کے باوجود آپ کی سچائی کا کیسا دل میں احساس موجود تھا۔ چنانچہ میں نے کہا کہ جیسے ہی مکہ والوں کو خبر ملی تو سب لوگ یہ تیاری کر رہے تھے، اور قریش کے جتنے بھی قبیلے کے لوگ تھے تمام قبائل نے اس جنگ میں شرکت کی، سوائے بنو عدی کے۔ بنو عدی کے کسی بھی آدمی نے اس جنگ میں شرکت نہیں کی۔ قریش کے جتنے قبائل تھے سب نے شرکت کی سوائے بنو عدی کے۔ مکی لشکر کی تعداد، ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی، 1300 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زرہیں تھی۔ 100 گھوڑے، 600 زرہیں یعنی جنگی لباس، اور اونٹ کتنے تھے؟ بہت زیادہ تھے۔ اونٹ اتنے تھے کہ اس کی تعداد کا صحیح علم نہیں ہو سکا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں جب آپ نے تعداد پوچھی تھی ان کے سبقوں سے تو انہوں نے بتایا تھا کہ روزانہ ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوتا ہے، فوج کے کھانے کے لیے ایک دن 9 اونٹ ذبح ہوتا ہے، نہر کیا جاتا ہے، اور ایک دن 10 اونٹ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اندازہ لگایا اور بتایا کہ تب فوج کی جو ان کی تعداد ہے 900 سے 1000 کے درمیان ہے، اور لگ بھگ 1000 تھی۔ چنانچہ قریش کے 9 معزز آدمی اس کی رسد کے ذمہ دار تھے۔ سپہ سالار لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن ہشام تھا۔ ابو جہل، اس امت کا فرعون، اللہ کے رسول نے جسے بتایا، وہ سپہ سالار تھا، اور وہ رسد کے ذمہ دار 9 معزز سردار تھے۔ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ اب جب مکہ والے سب تیاری کر کے بھرپور انداز میں 1300 کی تعداد میں نکلنے لگے مکہ سے، تو خیال آیا کہ ارے ایک قبیلہ بنو بکر ہے جس سے ہماری تھوڑی انبن چل رہی ہے، تناؤ چل رہا ہے، جو اسی علاقے میں بستا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تیاری کر کے مسلمانوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو نکلیں اور پیچھے سے یہ ہم پر حملہ کر دے بنو بکر کے لوگ۔ تو اگر ایسا ہوگا تو ہم تو چکی کے 2 پارٹ کے بیچ میں پس جائیں گے۔ اس خیال اور خطرے کو محسوس کر کے، اس کا تذکرہ کر کے مکہ والوں میں اختلاف ہونے لگا، اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ اس سفر سے یا نکلنے سے باز آ جائیں گے کہ نہیں، جانے میں خطرہ ہے۔ تبھی ابلیس نے بنو بکر کے سردار کی شکل میں سراقہ بن مالک ابن جوشم، جو بعد میں مسلمان ہوئے، ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں شیطان آیا۔ کہتے ہیں کہ ابلیس لعین بنو کنانہ کے سردار، یہ بنو کنانہ بکر اسی کا ایک قبیلہ تھا، بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جوشم مدلجی کی شکل میں نمودار ہوا اور بولا میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں، میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں، اور اس بات کی گارنٹی، ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہیں کریں گے۔ مطلب میں گارنٹی لے رہا ہوں کہ پیچھے سے یہ بنو بکر اور بنو کنانہ تم پر حملہ نہیں کریں گے۔ ادھر یہ جب ان کو اچھی طریقے سے آشواسن اور گارنٹی مل گئی تو اب روانہ ہو رہا ہے۔ اس ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، ہے نا، اسی کا کہ اتراتے ہوئے، لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ یہ قرآن میں ان کے ارشاد کا نقشہ ہے، اور حدیث میں ہے کہ اپنی دھار اور ہتھیار لے کر اللہ سے خار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول سے خار کھاتے ہوئے، جوش انتقام سے چور اور جذبہ حمیت و غضب سے مخمور، اس پر کچکچائے ہوئے، یہ مکہ کے لوگ اس بات پر کچکچائے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اہل مکہ کے قافلوں پر آنکھ اٹھانے کی جرت کیسے کی، ان کو اس کی سزا اور ان کا مزہ چکھایا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ بہرحال یہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ اتراتے ہوئے نکلے، اور پھر قرآن کی آیتوں سے اور حدیثوں سے اشارہ بھی ملتا ہے کہ یہ لوگ نکلنے کے وقت مکہ میں کعبہ میں دعا بھی کی اللہ سے، ابو جہل نے اور ان کے ساتھیوں نے، کہ اے اللہ ان میں سے، ہم میں سے، مکہ والوں اور
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں تیرے نزدیک جو مبغوض ہے، جو محبوب ہے، جو مبغوض ہے اور رشتوں کو کاٹنے والا ہے، اللہ تو اس جنگ میں اس کو کچل کر رکھ دے۔ یعنی ان کے نزدیک مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کو کاٹنے والے تھے، ہے نا۔ مشرکین ایسے ہی کہتے ہیں۔ فرعون کے لوگوں نے فرعون سے کہا کہ کیا آپ موسیٰ کو زمین میں فساد پھیلانے کے لیے چھوڑ دو گے؟ ایسے ہی آج لوگ کہتے ہیں اہل الحدیث کو، جب وہ توحید اور سنت پیش کرتے ہیں، کہہ رہے یہ لوگ اختلاف اور تفرقے کی بات کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو دور کریں۔ غیر مسلم اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ انتہا پسندی اور شدت پسندی کا دین ہے تاکہ لوگوں کو نفرت دلائے۔ ہاں، یہ باطل کا طریقہ ہے، پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ خیر، تو یہ نکلے۔ بہرحال یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے کہ وادی عصفان اور قدید سے گزر کر جوفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کے غرض سے نکلے ہیں، اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے لہٰذا اب واپس چلے جائیے۔ ابو سفیان کا اب ملا کہ ہم بچ کے نکل گئے ہیں، اب کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ مکہ واپس چلے جائیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ابو سفیان نے جب محسوس کیا، اس کو خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ کچھ کر دیا ہے ہمارے تعاقب میں، تو خود بھی تیزی سے آگے بڑھا اور مدینہ کے آس پاس میں بدر کے ایک چشمے اور کے پاس پہنچا۔ مجدی بن عمرو جو جوہینہ قبیلے کے ایک سردار تھے، ان سے مل کر پوچھا کہ آپ نے یہاں آس پاس میں کوئی حرکت دیکھی ہے کیا، کوئی خاص بات دیکھی ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ایسی کوئی بات تو نہیں دیکھی، لیکن کل میں نے دیکھا کہ یہاں ٹیلے کے پاس قریب میں دو لوگ آئے تھے، اونٹ پر سوار تھے، دو اونٹ سوار تھے، اور انہوں نے اپنے مشکیزے میں یہاں سے پانی بھرا تھا اور پھر چلے گئے۔ ابو سفیان نے یہ سنا تو کہا کہ کہاں اونٹ سے پانی بھرا؟ کہا فلاں جگہ پر۔ تو دوڑ کر وہاں پہنچا اور وہاں دیکھا، زمین پر دیکھا۔ دیکھیے اس وقت سراغ رسانی اور ذہانت کتنی تیز تھی، قیافہ شناسی۔ تو اس نے اندازہ لگایا، دیکھا کہ یہاں تھے، تو وہاں اونٹ کا جو کی لید ہوتی ہے، اونٹ کی لید وہاں پڑی تھی، اس کا فضلہ، اس میں سے ایک لید کو ابو سفیان نے اٹھایا اور اس کو پھوڑا، یعنی جو پاخانہ نکلتا ہے اونٹ کا، اس کو پھوڑا۔ تو اس میں جو چارے کے طور پر جو گٹھلیوں کے اثرات تھے، اس کو دیکھ کر ابو سفیان کہتا ہے کہ یقیناً یہ یثرب کی گٹھلی ہے، یعنی مدینہ، یثرب کا پہلے کا نام یثرب تھا، مدینہ کا نام پہلے یثرب تھا۔ تو کہا یثرب کی گٹھلی، یثرب کا چارہ ہے، مطلب یہ جو اونٹ آئے تھے یہ اونٹ مدینہ ہی کے تھے اور وہ دونوں مدینہ کے ہی رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کا مسلمانوں سے تعلق رہا ہوگا۔ کتنی تیزی سے دماغ لگایا۔ ہاں، اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا، اپنے لوگوں کے پاس آیا اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا اور بدر سے گزرنے والی کاروانی شاہراہ کو بائیں ہاتھ پر چھوڑ دیا۔ بدر کے کی طرف سے جو مکہ کا راستہ جاتا تھا، اس راستے سے ہٹ گیا، اس کو بائیں جانب چھوڑ کے دائیں جانب جو ساحل کا راستہ تھا، دور کا راستہ کاٹ کے، جہاں امکان تھا کہ وہاں مسلمان نہیں پہنچیں گے، اس راستے پر اپنے قافلے کو چھوڑ دیا۔ اس طرح قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچ جانے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا پیغام دیا، جو اسے جوفہ میں موصول ہوا۔ یہ جوفہ کے مقام پر وہی پیغام ملا کہ ہم قافلے کو بچ کر نکال لائے ہیں، اب آپ لوگ واپس جا سکتے ہیں۔ اب مکہ کو جب یہ خبر ملی، مکہ کے لشکر کو، تو ان کے درمیان بھی مشورہ ہوا۔ تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ نہیں واپس چلنا چاہیے، ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ ہاں، تو کیا ہوا؟ ابو جہل ڈٹا رہا، اڑا رہا کہ نہیں ہم واپس نہیں جائیں گے۔ یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلا جائے، لیکن قریش کا طاغوت اکبر، ہاں، اس امت کا فرعون ابو جہل کھڑا ہو گیا اور اڑ گیا اور نہایت کبر و غرور سے بولا، اللہ کی قسم ہم واپس نہیں ہوں گے یہاں تک کہ بدر جا کر وہاں 3 دن قیام کریں گے۔ یہ بھی ایک روایت تھی اس زمانے میں کہ کوئی فوج اگر فتح حاصل کرتی تھی، فتح حاصل کرنے کے بعد بھی وہ میدان جنگ میں 3 دن ٹھہرتی تھی، یہ اس کی فتح کا اعلان ہوتا تھا اور جشن ہوتا تھا۔ ہاں، تو یہ ایسے ہی ٹھہرنا چاہتا تھا اور کہا، اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، ہاں، موج مستیاں کریں گے، شراب پلائیں گے، لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی، اور سارا عرب ہمارا اور ہمارے اس سفر و اجتماع کا حال سنے گا، اور اس طرح ہمارے ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں ہماری دھاک بیٹھ جائے گی۔ لوگ ہم سے ڈریں گے، ہمارے خلاف سر اٹھانے کا خیال ان کے دلوں میں نہیں آئے گا،
گویا ہماری قوت اور سطوت بیٹھ جائے گی لوگوں کے دل و دماغ میں. لیکن ابو جہل کے علی الرغم یہ جو اس کا خیال تھا، اس نے جو اعلان کیا، اس میں ایک سردار تھے اخنس ابن شریح، انہوں نے یہی مشورہ دیا کہ واپس چلو، مگر لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی، اکثریت نے نہیں مانی. اس لیے اس میں لشکر میں ایک قبیلہ تھا بنو زہرہ. یہ بنو زہرہ اور اخنس ابن شریح کا قبیلہ آپس میں حلیف تھا. اس قبیلے میں اس لشکر میں بنو زہرہ نے اخنس بن شریح کو اپنا سردار مان رکھا تھا. چنانچہ ان لوگوں سے اپنے قبیلے سے یا اپنے ماتحتوں سے اخنس بن شریح نے کہا کہ ہمیں تو نہیں چلنا ہے، ہم قافلے کے لیے نکلے تھے واپس، اب ہم واپس چلتے ہیں، میرا حکم یہ ہے کہ واپس چلو. اس کی اس بات کی اطاعت کرتے ہوئے بنو زہرہ کے جتنے لوگ وہاں موجود تھے، یعنی 300 لوگ تھے، وہ 300 کے 300 اخنس ابن شریح کے حکم پر واپس ہو گئے. اب 1300 میں سے 300 کم ہو گئے تو ٹوٹل جو ہے 1000 رہ گئے. بنو زہرہ واپس آ گئے. اب ان کے ساتھ ساتھ بنو ہاشم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اور اس خاندان میں حضرت عباس بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی. اس میں پھر ان لوگوں کو بھی زبردستی مکہ سے لایا گیا تھا، مکہ والوں میں سے. اور جب اخنس بن شریح کے کہنے پر بنو زہرہ واپس لوٹنے لگے تو یہ لوگ بھی چاہتے تھے بنو ہاشم کے ہم بھی لوٹ جائیں، لیکن ابو جہل نے کہا کہ دیکھو یہ جو خاندان ہے نا بنو ہاشم کا، اس کو کسی بھی قیمت پہ اس کے کسی ایک آدمی کو بھی واپس لوٹنے نہ دیا جائے. یہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کے خلاف ایک پتے کے طور پر یوز کرنا چاہتا تھا کہ ان کی رسوائی ہے کہ جو آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں دوسروں پر، آپ کے خاندان کے لوگوں کو ہم آپ کے خلاف لائے ہیں. تو اس نے کہا کہ ان میں سے کسی کو وہ واپس نہ جانے دیا جائے، یہ گروہ ہم سے الگ نہ ہونے پائے. اور آگے چل کے آپ دیکھیں کہ حضرت عباس وغیرہ اس میں قیدی بنائے گئے. اور ایک کچھ روایتوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اللہ کے رسول کے چچا ان لوگوں کے ساتھ یہاں تھے اور مکہ میں تھے، لیکن اندر سے مسلمان ہو چکے تھے. اور مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے بلکہ کئی موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کی خبریں بھی خفیہ طریقے سے پہنچا رہے تھے. کچھ خبریں تو دے رہے تھے، آپ کے رازدار تھے، یہ تو تھا، لیکن مسلمان تھے یہ سب کو معلوم نہیں تھا. یہ آپ کا چھپا ہوا معاملہ تھا. بہرحال بنو ہاشم کے لوگوں کو بھی جانا پڑا. غرض لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا. بنو زہرہ کی واپسی کے بعد اب ان کی تعداد 1000 رہ گئی تھی اور اس کا رخ بدر کی جانب تھا. بدر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا. یہ ٹیلا وادی بدر کی حدود پر جنوبی دہانے کے پاس واقع ہے. اب یہ صورتحال بن رہی ہے کہ قافلہ بچ کر نکل گیا ہے اور یہ لشکر آگے بڑھ رہا ہے. اسلامی لشکر اب کی نزاکت کا آپ اندازہ لگائیے. ادھر مدینہ کے ذرائع اطلاعات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ ابھی آپ راستے ہی میں تھے اور وادی زفران سے گزر رہے تھے، قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق آپ نے اطلاعات فراہم کی، معلومات حاصل کی کہ کیا صورتحال ہے، اپڈیٹ کیا ہے. آپ نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب ایک خونریز جنگ کا وقت آ گیا ہے. قافلے کی بجائے ہماری مٹبھیڑ لشکر سے ہونے والی ہے. اور ایک ایسا اقدام گزیر ہے جو شجاعت، بصالت اور جرأت و جسارت پر مبنی ہو. اب بہادری کے جوہر دکھانے اور جان کی بازی لگانے کا موسم اور موقع آ گیا ہے، کیونکہ یہ بات قطعی تھی کہ اگر مکی لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دندناتا ہوا پھرنے دیا جاتا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر کہ چلو یہ تو بدر میں آ رہے ہیں، بدر میں جشن منانے کا ارادہ ہے، ابو جہل نے جو کہا یہاں سے چلے جائیں گے. یہ مکہ سے مدینہ سے قریب کا علاقہ تھا. وہ اپنی دھاک اور طاقت کا مظاہرہ کرنے، طاقت کے نشے میں چور تھے، غرور تھا، حمیت تھی، مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب اور انتہائی قسم کے غصے کا شکار تھے. تو گارنٹی نہیں تھی کہ بدر میں آنے کے بعد وہ مدینہ پہ حملہ نہ کر دیں. ایک تو یہ خطرہ بھی تھا، اور دوسرے یہ کہ اگر ایسا ہوتا، اتنا بھی ہو جاتا کہ مکہ والے آ کے قریب میں جشن منا کر چلے جاتے، تب بھی ارد گرد کے قبائل میں جیسا کہ ابو جہل نے کہا کہ لوگوں کی دھاک بیٹھتی، مسلمانوں کی بے عزتی ہوتی، مسلمانوں کی طاقت، قوت اور وقار لوگوں کی نگاہ میں بہت کمزور ہو جاتا، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اور یہ کئی اعتبار سے، یہاں تک کہ دعوتی اعتبار سے بھی مسلمانوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوتا. تو ہر کس و ناکس جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینہ اور عداوت رکھتا تھا، شر پر آمادہ ہو جاتا. ہر کوئی مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کرنے میں ڈھیٹ ہو جاتا اگر یہ لوگ آ کے وہاں سے چلے بھی جاتے. پھر آگے شیخ نے بھی یہ بات کہی کہ اس کی کیا گارنٹی تھی کہ مکہ والے جب بدر میں جشن مناتے تو اپنی طاقت کے نشے میں مدینہ میں گھس کر حملہ نہیں کرتے. مدینہ کی جانب سے
جو ہے کوئی اقدام نہ ہوتا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہاں گریز کیا جاتا کہ چلو چھوڑ دو ان کے حالات پر، تو اگر ایسا نہ ہوتا تو مسلمانوں کی ہیبت اور شہرت پر تو بہرحال اس کا نہایت برا اثر پڑتا ہی۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا اور علم ہوا کہ قافلہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے اور اب جو ہے وہ مکہ کے لشکر سے ہماری مٹبھیڑ کا امکان قوی بلکہ یقین ہو گیا ہے، تو کئی حالات تھے، کئی پس منظر تھے۔ اب آپ نے مجلس شورا منعقد کی اور آگے شیخ نے بیان کیا اس کی کئی وجہ تھی۔ ایک تو یہ کہ مکہ سے مدینہ سے جب چلے تھے تو قافلہ، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ہم قافلے کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے لوگوں نے بڑی جنگ کی تیاری نہیں کی تھی، سارے صحابہ کرام نہیں آئے تھے، ہتھیار زیادہ نہیں تھے، تعداد زیادہ نہیں تھی۔ ایک دوسری بات یہ بھی تھی کہ بیعت عقبہ میں مکہ کے مدینہ کے جو اوس و خزرج کے مسلمان لوگوں سے عہد و پیمان ہوا تھا، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، اس میں مدینہ والوں سے جو عہد و پیمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، بہت دھیان سے یہ دماغ میں رکھیے، وہ یہ تھا کہ ہم مدینہ میں اس وقت جو تھا کہ یثرب یعنی مدینہ میں اپنے بال بچوں سے بڑھ کر، اپنی جان اور اپنے بال بچوں سے بڑھ کر اے اللہ کے رسول آپ کی اور مسلمانوں کی حفاظت کریں گے، آپ کا دفاع کریں گے، حفاظت کریں گے اپنے بال بچوں سے زیادہ۔ اس میں کنڈیشن کیا تھی؟ مدینہ میں، مدینہ کے باہر اگر کوئی مٹبھیڑ خطرہ پیش آتا ہے، مٹبھیڑ ہوتی ہے، تو وہاں اس معاہدے میں کچھ ذکر نہیں تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عہد و پیمان کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ غور کیجئے، اب انصار اس کے مکلف نہیں تھے کیونکہ بدر جو ہے مدینہ سے کافی دور ہے، ہاں تو 70 کلومیٹر یا اس طرح کچھ کم و بیش فاصلہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مجبور نہیں کر سکتے تھے عہد و پیمان کے مطابق، اور انصار یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہم مدینہ میں آپ کی حفاظت کرنے کے ذمہ دار ہیں، مدینہ کے باہر نہیں، اور بدر کا معاملہ مدینہ کے باہر پیش آ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک چیز تھی، اور اس میں بھی گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری کا یہ معاملہ تھا کہ آپ انصار سے جو ہے بات کرنا چاہتے تھے کہ بھائی، اور پھر جو پوری فوج تھی ہم نے پڑھا کہ صرف 86 85 84 مہاجر ہیں، باقی سب کے سب انصار تھے، یعنی بڑی تعداد، ہاں جنگ کا پورا بوجھ زیادہ انصار صحابہ پہ تھا، ان کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے کئی حکمتوں اور وجوہات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرحلے پر مشورہ کرنا پڑا۔ اب یہاں بھی غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں، بحیثیت نبی اور پیغمبر کے آپ چاہتے تو آرڈر دے دیتے، معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن آپ نے مشورہ کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں ہاں طریقہ دستور اسلامی تعلیم یہ ہے کہ مشاورت کی جائے۔ ہاں ابھی آپ احد پڑھیں گے، وہاں آپ کی رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کے جنگ کریں، اور دوسروں کی رائے تھی کہ باہر جا کے جنگ کریں، آپ نے اپنی رائے کے خلاف مشورے کو قبول کیا۔ آج ہمارے ہاں لوگ اپنی رائے کے خلاف مشورے کو قبول کرنے سے گریز کرتے ہیں یا اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، یہ نظام کے موافق بات نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے مشورہ کیا، آج کے درس میں یہ مشورے کی بات تک ہم پڑھتے ہیں کہ حالات کے اس اچانک اور پرخطر تبدیلی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شورا منعقد کی۔ یہ رحیق المختوم کی عبارت ہے جس میں درپیش صورتحال کا تذکرہ فرمایا۔ آپ نے بتایا کہ دیکھو ایسی ایسی صورتحال بن گئی ہے، اب یہ نقشہ بن رہا ہے حالات کا، ہاں، اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے آپ نے تبادلہ خیالات کیا۔ اس موقع پر ایک گروہ خوریز ٹکراؤ کا نام سن کر کانپ اٹھا۔ جب آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اب ہمیں جنگ کرنا پڑے گی آگے بڑے لشکر سے، تو صحابہ کرام میں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ ڈر گئے اور ان کو شدت سے اس بات کا گویا احساس ہونے لگا اور ان کا دل لرزنے اور دھڑکنے لگا۔ اسی گروہ کے متعلق اللہ کا فرمان قرآن میں ہے، سورہ انفال کی یہ ابتدائی آیتوں میں دیکھیے، اللہ نے فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانہم یساقون الی الموت وہم ینظرون۔ جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے یعنی مدینہ سے نکالا حق کے ساتھ نکالا، اور مومنین کا ایک گروہ اسے ناگوار سمجھ رہا تھا، ناگوار گھر سے نکلنے کو نہیں سمجھ رہا تھا، اس لشکر کو پکڑنے کے آگے خود ایک قرآن کی آیت میں سورہ انفال ہی میں کہا کہ وَتَوَدُّونَ کہ تم نکلے تھے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب اللہ تعالیٰ تم سے اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم سے دو گروہوں میں سے ایک گروہ کا وعدہ کر رہا تھا کہ قافلہ یا لشکر دونوں میں سے ایک تمہارے ہاتھ آنے والے ہیں، ہاں وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم یہ چاہتے تھے
کہ وہ دو ٹکڑوں میں سے، دو گروہوں میں سے وہ گروہ تمہارے ہاتھ آئے جو غیر مسلح ہے، یعنی قافلہ جس میں مال زیادہ ہے، پیسے ہیں، تجارتی سامان ہے، جو ہتھیار اور مقابلے والے نہیں ہیں، ہاں ان کو وہ تمہارے ہاتھ میں آئے، یہ تم چاہتے تھے، لیکن اللہ کچھ اور چاہتا تھا۔ اللہ چاہتا تھا کہ اہل باطل کو کچل کر رکھ دے اور ان کو جو ہے کمزور کر دے، ان کے باطل کو کھول دے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ نے کہا کہ یہ کچھ مسلمانوں پر یہ ناگوار، کچھ مسلمان اسے ناگوار، ایک فریق ناگوار سمجھ رہا تھا، وہ تجھ سے حق کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے اس کے بعد کہ حق واضح ہو چکا تھا۔ من بعد ما تبین، کیا ہے، یجادلونک فی الحق، کے حق کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہے تھے، بحث کرنے لگے اللہ کے رسول ہم سے کہ حق، کانہم یساقون الی الموت وہم ینظرون، گویا ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی عدم فرما برداری کی مخالفت نہیں تھی، یہ کچھ لوگ تھے جن کے دل میں یہ سوالات اٹھے کہ اللہ کے رسول ہم تو مدینہ سے اس لیے نکلے تھے کہ قافلہ پکڑیں گے، اس کا تعاقب کریں گے، اب آپ راستے میں، جبکہ ہم نے تیاریاں بھی نہیں کی، ہماری تعداد بھی کم ہے، ہمارے ہتھیار بھی بہت کم ہے، ہم بہت کمزور ہیں، ایسے میں ایک بڑے لشکر سے مقابلہ ہم کر لیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو اس تناظر میں فطری انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ چیز شاق گزری، اس سے وہ ڈر گئے، لیکن یہ ابتدائی مرحلہ تھا، قرآن میں ہی ہے، پھر اللہ نے ان کو اطمینان دے دیا، تو اب ان کا دل جم گیا اور اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے اور مقابلہ کرنے کے لیے پوری طریقے سے پورا لشکر بعد میں آمادہ ہو گیا۔ لیکن جہاں تک قائدین لشکر کا تعلق ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ دیکھ کر جو ہے سب لوگوں سے کہا، اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگوں مجھے مشورہ دو، یہ کنڈیشن ہے، صورتحال ہے۔ تو ابو بکر صدیق اٹھے، اچھی بات کہی، ہاں، پھر حضرت عمر فاروق اٹھے، اچھی بات کہی، انہوں نے بھی عمدہ بات کہی، پھر حضرت مقداد بن عمرو بن، ایک صحابی یہ کہہ رہے تھے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں مجھے مشورہ دو، تو پہلے ابو بکر صدیق اٹھے، پھر عمر فاروق اٹھے، پھر مقداد، یہ تینوں مہاجر تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا جواب سننا چاہتے تھے، انصار کا مشورہ چاہتے تھے، ان سے پختہ کرنا چاہتے تھے، جیسا کہ میں نے ابھی پس منظر بتایا، اور عرض پرداز ہوئے۔ لیکن مقداد بن اسود نے بھی جو بات کہی، بڑی زبردست بات کہی، مجھے یاد پڑتا ہے، یہاں ذکر نہیں ہے، غالباً ان کی بات کے سننے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر میرے دل میں بات ہے کہ کاش یہ بات ان کی بجائے میں نے کہی ہوتی۔ ہاں، حضرت مقداد بن اسود نے کہا، اللہ کے رسول آپ کو اللہ آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر آپ رواں دواں رہیے، آپ چل پڑیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت مقداد کہتے ہیں، اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے جو راستہ دکھایا، آپ کو جو صحیح نظر آ رہا ہے، آپ اس پہ آگے بڑھیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم آپ کو ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا، جو قرآن میں ہے کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا رب جائیے، اللہ سے آپ اور آپ کا رب جائیے اور ان سے مقابلہ کیجیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے اللہ کے رسول آپ آگے بڑھیے اور آپ اور آپ کے پروردگار چلیں اور لڑیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اگر ہم کو برک غماد تک آپ لے کے چلے جائیں، یہ حبشہ کا ایک شہر ہے بہت دور، برک غماد تک لے چلے تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھیڑتے وہاں تک آپ کا ساتھ دیتے چلیں گے، کہیں پیچھے نہیں ہٹیں گے، کہیں پیٹھ نہیں دکھائیں گے، وہاں تک چلے جائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ بنی اسرائیل کی طرح آپ سے نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جائیے اور لڑیے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی اور ان کو بھی بٹھا دیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ لوگوں ان کے حق میں دعا دی، اور ان تینوں کمانڈروں کے بعد آپ نے پھر سے یہی سوال کیا کہ لوگ مشورہ دو۔ ہاں، آپ کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں، کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت میں تھے اور مارکے کا اصل بوجھ انہی کے شانوں پر پڑنے والا تھا۔ درحال کہ بیعت عقبہ کی روح سے ان پر لازم نہ تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کریں۔ میں نے جو ابھی باتیں بیان کی ان کے لیے یہ ضروری نہیں تھا، اسی لیے آپ ان سے بار بار آپ ان کا جواب سننا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے مذکورہ تینوں حضرات کی باتیں سننے کے بعد پھر فرمایا، یہ بہت غور سے، ہاں، اشیرو لوگوں مجھے مشورہ دو، مقصود انصار تھے، اور یہ بات انصار کے کمانڈر اور علم بردار حضرت سعد بن معاذ نے بھانپ لی۔ اب ان کا جو جواب ہے، ہاں، وہ ہم مسلمانوں، نوجوانوں اور مرد اور عورتوں کو لکھ لینا چاہیے ذہن و دماغ پر۔ وہ کہتے ہیں، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم، آپ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے، آپ ہم سے بات سننا چاہتے ہیں، جواب سننا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا ہاں، تمہارا جواب سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ ہمارا جواب سننا چاہ رہے ہیں، ہم تو آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے
اپنے آپ کو اپنی سمع و طاعت کا عہد و میثاق دیا ہے کہ آپ کی ہر بات مانیں گے اور سنیں گے، لہٰذا اللہ کے رسول آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں، ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، بس آپ ہمیں ہمراہ لے چلیں، اللہ برکت دے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت سعد نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد محض اپنے دیار میں کریں گے، یعنی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم صرف مدینہ میں آپ کا ساتھ دیں گے؟ اس لیے میں انصار کی طرف سے بول رہا ہوں، میں انصار کی طرف سے بول رہا ہوں اور ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں۔ عرض ہے کہ آپ جہاں چاہیں تشریف لے چلیں، جس سے چاہیں تعلق استوار کریں، جس سے چاہیں تعلق کاٹ لیں، ہمارے مال سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں دے دیں، اور جو مال آپ لے لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ چھوڑ دیں گے۔ جملوں پر غور کیجئے، آپ جس سے چاہے تعلق جوڑیں ہم بھی جڑ جائیں گے، جس سے چاہے تعلق توڑے ہم بھی کٹ جائیں گے۔ آپ ہمارے مال میں سے جو چاہیں لے لیں، جو آپ لیں گے وہ ہمیں زیادہ پسند ہے اس سے جو آپ چھوڑ دیں گے۔ کیسا جذبہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیسی فدائیت ہے۔ وہ ہمارے نزدیک، اور اس معاملے میں آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ بہرحال اس کے تابع ہوگا۔ اللہ کی قسم اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برق غماد تک جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم بھی اس میں کود جائیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات جو انصار کے جواب کی شکل میں آپ کے سامنے آئی، اور سراپا فدائیت اللہ کے نبی کی سمع و طاعت کا ایک زبردست ان الفاظ میں مظاہرہ تھا، اور ہماری طرح صرف زبان سے انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے لیے قربانیاں دینا چاہتے ہیں، بلکہ عمل سے دکھا بھی دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و ابرو کے اشاروں کے منتظر رہا کرتے تھے یہ صحابہ کرام۔ آپ جو اشارہ کرتے تھے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار، اور بدر میں اس کا مظاہرہ کیا، آگے کے واقعات میں بھی۔ حضرت سعد کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر توڑ گئی، آپ پر نشاط طاری ہو گیا، آپ کا چہرہ دمکنے لگا۔ آپ نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں، یعنی مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے ہمیں فتح ملے گی، اور یہ قوم کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں کہاں قتل کیے جائیں گے میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ برکت دے، آگے بڑھو۔ اب یہاں سے جب آگے بڑھ رہے ہیں اور بدر میں پڑاؤ ڈالنا اور اس سے متعلقہ امور انشاءاللہ کل کے درس میں ہم کچھ تفصیلات مزید پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔